بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل عامل تک شاید کہ گفتگو کر دی گئی تھی، یا پھر آج وہیں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عامل کے بارے میں جو تعریف انہوں نے پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب۔ ترجمہ دیکھیں، عامل وہ چیز ہے، ما موصولہ لے سکتے ہیں، ما موصوفہ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ چیز ہے کہ جس کے سبب یا جس کے ذریعے ایسا معنی حاصل ہو، یتقوم ای یتحصل او یوجد کے معنی میں ایسا معنی حاصل ہو جو معنی کیا کرے؟ اعراب کا تقاضا کرے یا اعراب کو طلب کرے۔ اب میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ معنی کتنے ہیں جو کیا کرتے ہیں بھائی؟ اعراب کا تقاضا کرنے والے معنی کتنی صورتیں ہیں؟ کوئی بھی لفظ پر اعراب اگر آئے تو تین کنڈیشن میں سے کوئی ایک کنڈیشن ضرور ہوگی، اس میں متمکن کے اعراب کی صورت حال ہے۔ کون کون ہے؟ رفع نصب جہ تو الگ ہے، فاعلیت ہے، مفعولیت اور اضافت ہے۔ یہ بات کل تک گزر چکی تھی۔ آج کے سبق میں جو آپ پڑھنے جائیں گے اس میں متمکن کے اعراب کی جو صورتیں آپ نے دیگر کتابوں میں پڑھی ہیں، شروعات میں کہیں 16 آپ نے پڑھی ہوں گی اور کہیں آپ نے کیا پڑھی ہوں گی؟ کہیں 12 پڑھی ہوں گی۔ خلاصہ میں اگر سچ میں دیکھا جائے تو وہ 9 ہیں۔ آج کے سبق میں 9 کا بیان مختصر انداز میں، عبارتیں بہت مختصر ہوتی ہیں، بات بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان میں اگر ہم عبارت کی باریکیوں پر جائیں کہ انہوں نے ایسی عبارتیں کیوں لائی، ایسا کیوں لائی، تو وقت بھی جائے گا اور خاطر کا شاید فائدہ بھی نہ ہو۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں قطع مقدور انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو عامل کے بعد اب یہاں سے جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اعراب ایسا امر ہے، ایسی چیز ہے جو آخر میں جاری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھ چکے ہیں پہلے سے۔ آخر میں جب جاری ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے چیک کریں گے کہ کیا کیا چیزیں آخر میں آ سکتی ہے۔ تو رفع چند چیزوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، کل آپ کے سامنے بیان کر لیا گیا ہے۔ رفع کی علامتیں کتنی ہیں؟ ضمہ ہے، واو ہے، الف ہے، نون ہے۔ پڑھے ہیں نا آپ کہ رفع میں ضمہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ اسی طرح نصب کی کئی علامتیں ہیں، 5 علامتیں ہیں۔ اس میں نصب میں کیا ہے؟ فتحہ اصل ہے۔ جر میں کیا ہے؟ کسرہ اصل ہے۔ چند چیزوں کا بیان پیچھے ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے فا برائے تفسیر فل مفرد میں، ٹھیک ہے، تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مفرد کے کئی معانی آتے ہیں، بتایا تھا۔ ان معانی میں سے یہاں بیٹا آیا ہے فل مفرد۔ یہ مفرد کس کے مقابلے میں بولا گیا ہے؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں۔ یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ آگے چل کر کے وہ تثنیہ اور جمع کا اعراب بیان کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہاں مفرد جو بیان کر رہے ہیں یہ وہ مفرد نہیں ہے جو مرکب کے مقابلے میں ہو، مضاف کے مقابلے میں ہو، یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہو۔ پتہ کیا چلا کہ یہ مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے۔ اب اعراب کی تفسیر یہاں سے بیان کی جا رہی ہے، تو دماغ لگا کے ذرا سا سنیے گا، ٹھیک ہے۔ فالمفرد المنصرف سے لے کر والجمع المکسر المنصرف، آگے کیا لکھا ہے؟ بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والجر والکسرۃ جرا۔ تو خبر کہاں ہے؟ مبتدا کہاں ہے؟ بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والجرۃ والکسرۃ جرا۔ یہ سب ماتو والے مل کر کے یہ خبر ہے۔ اوپر 3 چیزیں ہیں نا، مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف، یہ 2 ہو گئے۔ بیچ میں ایک چیز اور چھوٹ رہی بیٹے، جاری مجرا
صحیح. دیگر کتاب آپ پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور اس کا ماقبل کیا ہو. مثال دلون زبیون اور کچھ ہے مثال. ہاں ہاں رمیون. جی اور نکالا کم سے کم سوچا ذرا سا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو تفصیلات یہاں پہ دیکھیں آپ. مفرد منصرف مفرد انہوں نے بیان کیا کیوں کہ تثنیہ کا اعراب بعد میں آنے والا ہے. ٹھیک ہے. مفرد کا اعراب بیان کی. مفرد سے مراد وہی میں نے کہا جو تثنیہ جمع نہ, کیونکہ اس کے بعد اس کا اعراب کیا ہوا ہے آگے آنے والا ہے. منصرف انہوں نے قید لگائی اس لیے کہ غیر منصرف کا مستقل اعراب آگے چل کر کے بیان کرنے والے ہیں. ایک مفرد ہے غیر منصرف ہے تو اس کا اعراب کچھ اور ہو جائے گا. جیسے مثال کیا ہے؟ احمد ہے, مفرد ہے غیر منصرف ہے, تو منصرف رہے گا تو اسم متمکن کے اعراب کی پہلے قسم میں, اور غیر منصرف ہے تو اب کس قسم میں جائے گا اس کا بیان آگے آ رہا ہے. کتابوں میں الگ الگ جہتوں سے بیان ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ان چیزوں کو اچھے سے دیکھ لیجیے, بعد میں پھر کبھی کہیں کوئی ڈسٹربین نہ ہو آپ کو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نوکیا آپ پڑھنے والے نہیں ہیں. جامع پڑھیں گے وہ اسی کی کیا ہے شرح ہے, تو بات تو وہی رہنے والی تقریباً. یہاں اس طرح پڑھ لیں کہ بات کیا ہو جائے مکمل ہی واضح ہو جائے, ختم ہو جائے. مفرد تو مفرد منصرف ہے. آگے انہوں نے صحیح وغیرہ کچھ کہے انہوں نے نئے لگائے, چھوڑ دیے وغیرہ. کیوں؟ کیا واضح ہے؟ جی یہاں لفظوں میں اگرچہ نہیں موجود ہے المفرد المنصرف الصحیح, لیکن آگے چل کر انہوں نے جو عبارتیں جو بیان کی ہے نا, کیا کس کا معطل کا اعراب بیان کیا ہے, جاء الفتح رأیت الفتح وغیرہ, تو اس کا اعراب مستقلاً یہ بیان کرنے والے ہیں آگے چل کر کے. تو پتہ کیا چلا کہ پہلے جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں صحیح ہی داخل ہے, صحیح کے علاوہ جو دیگر ہے معطل وغیرہ جن کا اعراب بعد میں بیان کریں گے وہ داخل نہیں ہے. یہ باریکیاں ہیں کتاب کے اندر, سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں بات ختم ہو گئی. تو مفرد منصرف ٹھیک ہے, صحیح ہو یا جاری مجرا صحیح ہو. جمع مکسر کیا انہوں نے لکھا ہے جمع مکسر, یہ اعتراض ہے جمع سالم سے, کیونکہ جمع ہے اگر سالم ہے تو اس کا اعراب پھر کیا ہو جائے گا الگ ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ جمع ہے مذکر ہے سالم ہے, پھر اس کی اضافت ہے اگر یہ متکلم مطلق تو اس کا اعراب ایک الگ ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مفرد منصرف مثال کیا لیں گے آپ؟ اتنا بیچارے زید کو لے کے جہاں تھا اٹھائے بٹھائے رہو گے. وہ لے لو خالدون, اپنا نام بول لو. کیا نام ہے؟ اشتیاق, اشتیاقن. اس کے بعد کیا ہے؟ جمع مکسر. جمع مکسر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کہاں سلامت نہ ہو, پورا بولو نا. جمع منصرف کا جمع مکسر منصرف یعنی جمع مکسر ہو غیر منصرف ہو تو پھر اس کا اعراب غیر منصرف جو بھی ہو بیٹا, جمع ہو کچھ بھی ہو اس کا اعراب الگ ہوتا ہے. اگر تسنیہ بن جائے تو احمدو احمدانی نہیں ہوگا. ارے افعال تفضیل کا اعلان نہیں کرتے ہو, تسنیہ کا اعراب ہو جائے گا. تو غیر منصرف مفرد اور جمع کی کنڈیشن میں مکسر ہو یا کچھ بھی ہو تو اس کا اعراب کیا ہے ایک مستقل اعراب ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر جمع مکسر ہے منصرف ہے تو اس کا اعراب وہی ہوگا جو مفرد منصرف کا اعراب ہوتا ہے. چلو تینوں دو کا اعراب یعنی تین چیزیں اس میں ہے, مفرد منصرف صحیح, جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف, جو آپ پیچھے پڑھ چکے. ٹھیک ہے, کتاب میں لکھیں گے بیٹا تو ان سب چیزوں کو لکھ سکتے ہو آرام تفصیل کے ساتھ میں. کیا ہے بالضمۃ رفعان, حالت رفع میں کس کے ساتھ میں ہے؟ ضمہ کے ساتھ میں ہے. فتح حالت نصبی میں فتح کے ساتھ, حالت جری میں کسرہ کے ساتھ میں. ٹھیک ہے, اچھا چلیں مثال کیا ہے بیٹا اس کی, آپ مثال سیٹ کر لیں گے نا. مفرد منصرف کی مثال کیا لے لیں آپ؟ جار مجرا کی مثال لے لیا آپ, جمع مکسر منصرف کی, اور کوئی مثال لے آئے مکسر کی.
جا نساء جی، اور کچھ جیسے نساء کے علاوہ کچھ اور اقوال ہے، افعال ہیں، ٹھیک ہے، احوال ہیں، سب کیا ہیں؟ دنیا بھر کے سب ہیں، سب کیا ہیں؟ مکسر ہے نا. چلیں عالم کی جمع علماء، اس میں تھوڑا کچھ قول ہے تو ٹھیک ہے جی. صفی کی جمع صفحہ. چلیں یہ فائنل ہے. اس کے بعد دوسرا دیکھیں آپ، جمع المؤنث السالم بالضم. السالم بیٹا یہ مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ المؤنث تو بیٹا حالت جری میں السالم ہی آنا چاہیے پھر. کیوں بھائی؟ جمع المؤنث سالم یا سالم کو کیا پڑھیں گے؟ چلیں بیٹے یہ جمع جو ہے نا مضاف، اس کی صفت ہے. جمع المؤنث سالم کس کی صفت ہے؟ لکھا ہوا کچھ صفت ہو جمع المؤنث. سالم میں پڑھیں گے سالم میں پڑھو گے؟ الجمع السالم للمؤنث، اصل عبارت یہ ہے، ٹھیک ہے، للمؤنث، ٹھیک ہے. یہ الگ تعبیر انہوں نے بیان کر دی. بالضمۃ والکسرۃ، ٹھیک ہے. جمع مؤنث سالم کی قید انہوں نے کیوں لگائی؟ کہ جمع مکسر ہو جائے، سالم نہ ہو، مؤنث ہو، تو اس کا اعراب پھر وہی والا اعراب ہوتا ہے جو پہلا والا ہے. جیسے احمر کا مؤنث کیا آتا ہے؟ حمرا. جمع کیا آتی ہے؟ حمر. ابھی اس کی جمع، ابھی اس کا مؤنث کیا ہے؟ بیضا. جمع کیا آتی ہے؟ جمع کیا آتی ہے؟ بیضن آتی ہے. اصل میں بیضن ہے فعلون کے وزن میں، ٹھیک ہے. قاعدہ جاری ہوا ہے معطل کا. کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ 26واں قاعدہ اس میں سے جاری ہے. چلو تو جمع مؤنث سالم ہو اگر مکسر ہو جائے تو اس کا اعراب پھر کہاں جائے گا؟ مفرد منصرف کا اعراب وہی ہوگا جو ہے، اس میں 3 شامل ہیں. تو جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں ضمہ، اور کسرہ کس میں ہے؟ نصبی اور جری میں کیا ہے؟ کسرہ ہے. اس میں انہوں نے لکھا بالضمۃ رفعا والکسرۃ نصبا و جرا، ایسا نہیں کیا. تو یہاں پہ حالت نصبی تابع ہے جری کے، ٹھیک ہے. جاءت مسلمات رأیت 3 مرد. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے گا وہ مسلم. اس کے بعد غیر منصرف کہہ رہا ہے بیٹا، جلدی لکھ رہے ہیں. غیر المنصرف، منصرف کس باب سے ہے بیٹا؟ انفعال سے آیا ہے. انصرف ینصرف. چلیں غیر المنصرف تو کیا لکھا ہے؟ مفرد ہو یا مجموع ہو، ٹھیک ہے، جمع ہو یا مکسر ہو، بہرحال اس کا اعراب کیا ہوگا؟ وہی ہونے والا جو آگے بیان کریں گے. تثنیہ وغیرہ ہو تو اس میں چینجنگ ہے. کیا ہے آگے دیکھیے؟ بالضمۃ ای فی حالت الرفع بالضم یا الضمۃ والفتحۃ نصبا وجرا. حالت رفع میں ضمہ ہے اور نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں کچھ علتیں ایسی بیان کی جا سکتی ہیں کہ آخر کار یہ فتحہ نصبی والی حالت میں جری والی حالت کو کیوں کھینچ کر کے لے کے آ رہے ہیں. سب نقطہ بادل وقوع پڑھ لیتے ہیں، پھر اصل چیز غائب ہو جائے گی. بات ختم ہو گئی. مثال کیا بیٹا ہے؟ احمد اور مساجد. احمد اور مساجد ہے، مسابیح ہے، ٹھیک ہے. سب مصباح، جی مصباح کی جمع مسابیح. کیا جا احمد رأیت احمد مررت بہا. غیر منصرف پر کب کسرہ دے سکتے ہیں ان سب کا بیان تفصیل کے ساتھ میں جب آگے پڑھیں گے نا غیر منصرف کے بیان میں، وہاں ساری چیزیں آ رہی ہیں، ان کی علتیں کیا ہیں، 1 سبب 2 سبب کیا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ میں بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. اب یہاں سے بیٹے اعراب کی آپ نے شروع میں کتنی پڑھی تھی؟ 2 صورتیں پڑھی تھی. اعراب بالحروف اور اعراب بالحرکات. میں نے بتایا تھا کہ اختلاف ذاتی یہ اصل میں اعراب ہے، پڑھے تھے کہ معرب کا آخر کیا ہو جائے؟ چینج ہو جائے، لفظی چینج ہو جائے، حرکتی چینجنگ نہ، کل بتایا تھا. اب
ارے کل ہی تو بتا دیں میں نے، اختلاف ذاتی، اختلاف وصفی صفتی. معرب کا آخر کے اعراب اب تک جو بیان کیا انہوں نے اوپر کیا بیان کیا؟ اختلاف وصفی تھا. اب یہاں پہ اختلاف ذاتی کی طرف سے بیان کر رہے ہیں. وہ کیا ہے دیکھو، انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے، کچھ یہ نہیں بتایا کہ اسماء ستہ ہو، مکبرہ ہو، موحدہ ہو، مضاف ہو کس کی طرف، یا متکلم کے علاوہ کی طرف، کچھ بھی نہیں بیان کیا. ان شارٹ عبارت ہے. کیا بیان کیا؟ ابو کا، اخو کا، ہمو کی کیوں ہمو کی بولتے ہیں؟ ایک عورتوں کی ایک چیز نیچے لکھا ہوگا بے کسر الکاف، لکھا ہے لأن الحم قریب المرا من جانب زوجیہ فلا یضاف الا الیہا. اللہ یہ کنڈیشن ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں آپ اس کو. اور ہنو کا کہ معنی کیا ہوتا ہے اوپر لکھا ہوا ہے انہوں نے. فو کا لکھا، ٹھیک ہے، ذمال مضافتن الی غیری یا المتکلم، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مبتدا ہے. یعنی ابو کا، اخو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا، ذمالن، جب کہ یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں. کیا ہے بھائی؟ بالواوی والالف والیاء، حالت رفیع میں واو، حالت نصبی میں الف، جری میں یا کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے. انہی حروف کو بیٹے اگر یہ مضاف نہ ہو کن کی طرف، یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف اگر ہو تو یہ اعراب ہے. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے تو کیا اعراب ہو جائے گا؟ اس وقت اس کا اعراب وہی ہوگا جو کسی اسم معرب کا یا متکلم کی طرف اضافت کرنے کی صورت میں اعراب ہوتا ہے. جیسے جا غلامی، رأیت غلامی، مررت بھی، اس صورت میں تینوں ہی کنڈیشن میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب تقدیری. ٹھیک ہے. اچھا، اعراب کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو آپ نے پیچھے جماعت میں پڑھ لی تھی کہ اعراب کہیں تقدیری ہے، کہیں کیا ہے، لفظی ہے، اور کہیں کہیں محلی ہے. محلی کے بارے میں یہ غرض کرتا ہوں. بات مکمل ہو گئی نا بیٹے؟ اب یہ جو شروع کے جو چار ہیں، اب اخ، ہم اور ہن، دکھ رہا ہے یہ چاروں کے چارے کیا ہے؟ یہ منقوص ہیں. منقوص مطلب، منقوص کا مطلب اس میں منقوص کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. منقوص بول رہے ہیں نا جن کے آخر میں کیا ہے؟ حرف علت ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ واو ہے. کیا ہے؟ ابن اصل میں کیا؟ ابا ون ہے. اخن کے اصل کیا؟ آخا ون ہے. ہمن کے اصل کیا؟ ہم ون ہے. ہرن کے اصل کیا ہے؟ لکھا ہے. ان چاروں کو لکھا ہوگا انہوں نے. اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب ان کے تثنیہ بنائے جاتے ہیں یہ ابوانے ہو جاتے ہیں. تثنیہ، جمع اور تصغیر یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزوں کو اپنی اصل حالت میں پھیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مراحل العلوم میں آپ نے پڑھا تھا ان چیزوں کے بارے میں، شاید یاد ہو کہ نہ ہو. تصغیر ہے، جمع، تثنیہ وغیرہ یہ چیزیں جو کیا ہوتی ہیں؟ اشیاء کو ان کی اصل حالت کی طرف پھیر دیتی ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے یہ؟ تو فا کے فتح کے ساتھ میں ہے، عین کلمہ ساکن ہے. کیا ہو جائے گا بھائی؟ یہ لکھا ہے هذه الاربع منقوصات بالواو دل علیہ تثنیتهما ابوان، اخوان، ہموان، ہنوان، واصلها ابون، اخون، ہمون اور ہنون. ٹھیک ہے. ابون، ابون بولیں گے تو کہاں چلے جائے گا؟ یہ جار مجرا سے ہی جی، وہ ساری مثال آئے گی جار مجرا سے ہی. ٹھیک ہے. چلے، اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ چار کے بعد دو اور ہے، دونوں کے بارے میں اور آ رہا ہے. یہ اجوف بالوا ہے. لکھا ہے نیچے والے دیکھو کیا مثال ہے؟ فمن ہے. فمن کی اصل کیا ہے؟ فوہن. لکھا علی وزن فعل بفتح الفاء وسکون العین. کیوں ہے؟ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ افواہ آتی ہے. میں نے بتایا نا کہ کوئی لفظ ایسا ہے کہ مفرد میں کچھ اور ہے، جمع میں کچھ اور ہے، تو جمع میں جو ہے اس سے مفرد کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے. تو فمن کی اصل کیا ہے؟ فوہن، فعلن کے وزن پر. اس پر دلیل کیا ہے؟ افواہن، اس کی جمع آنا ہے، اس پر دلیل ہے. فوہن کی جمع کیا آتی ہے؟ افواب آتی ہے. اسی طرح فوہن کی جمع افواب. اور ذو کی اصل کیا ہے؟ وہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لفیف مقرون ہے. اصلی کیا ہے اس کی ہے؟
لعبٌ ہے. سمجھ میں آیا؟ کیا اس کی بھی ہے؟ لعبٌ ہے. کیسے اس میں کیا ہو گیا؟ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، الف سے بدل لیا، کیا ہو جائے گا؟ ذوابٌ ہو جائے گا، ذوابٌ ہو جائے گا. پھر اس کو تخفیفاً کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، گرا دیا. پھر ذال کے فتحے کو ضمے سے چین کر دیا تاکہ یہ حذف واو پر دلالت کرے. کیا لکھا ہے؟ کیا پڑھ رہے ہو ادھر؟ کیا لکھا ہے؟ کچھ اور لکھا ہے؟ چلو ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ حاشیہ وغیرہ کچھ پڑھنے لگے. لکھا ہے ضربٌ علی وزن فعال، لکھا ہے. پھر کیا کیا ہے؟ حذفت احدی الواوین للتخفیف، ڈائریکٹ انہوں نے بیان کر دیا. میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کو چینج کر رہا ہوں الگ الگ انداز میں. ٹھیک ہے، ختم ہے نا بیٹے؟ چلیں اس کے بعد کلا، کلتا، وکلا مضافن. کلا کے میں کیونکہ اصل ہے، کلتا کیا ہے؟ فرع ہے. ہاں ذو ہو تو گیا نا، ذو مضاف ہوتا ہے کبھی اس میں ظاہر کی طرف، ہو گیا ذو مال، ذو علم، ذو فقہ. ختم. کیا ہو گیا؟ صاحب مال، مال والا. ٹھیک ہے، کیا بتانا؟ کچھ اور ہے؟ اس کو مطلب کسی کے سامنے جو مضاف، جب بھی مضاف ہو گئے اس میں ظاہر کی طرف. ٹھیک ہے، اور جو ابن وغیرہ جو موجود ہیں وغیرہ یا متکلم کے علاوہ کس کی طرف بھی کر دو. جو بھی کریں گے وہ سامنے مخاطب ہوگا تمہارا باپ. ابو زید، ابو ہریرہ، آیا کہ نہیں آیا؟ ابو حنیفہ. چلو یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، باقی جدھر چاہو تو کر لیتا ہے. کیونکہ یا متکلم کی طرف اگر آپ مضاف کریں گے تو پھر تینوں ہی صورت میں یہ جتنے بھی اسماء ان کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا. چینوں کیا کہ اسماء ستہ پڑھا کے بعد کیا پڑھا؟ مکبرہ پڑھا آپ نے، مصغرہ نہیں. کیا ہے؟ مکبرہ. مکبرہ اپوزٹ کیا ہے؟ مصغرہ. کیونکہ تصغیر اگر لے کے جائیں گے ان کی تو تصغیر بنانے کی صورت میں ان سب کا اعراب کس میں جائے گا؟ مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہو جائے گا. جا کیا آئے گا بھائی؟ ابیون ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ اب ابھی نہیں پڑھو گا اس کو تو یہ ہو جائے گا، پھر اس میں منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اخیون ہے، اخیون. جا اخیون، رائے تو مرا تو مصغر ہونے کی حالت میں تینوں کا اعراب اس میں جائے گا مفرد منصرف صحیح میں چلا جائے گا. ٹائم تو ہونے جا رہا ہے، جمعہ کا دن ہے. ٹھیک ہے، 1 منٹ باقی ہے، اب یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھائیں گے. ایک آخری کچھ چیزیں یہ سن لیں آپ کہ آپ کے بہت فائدے کی چیزیں بیٹھیں جو آپ لوگ عموماً لاتے نہیں ہیں. کافیت النوع کے اندر اس طرح کی باتیں انہوں نے پیش کی ہیں. وہ یہ ہے کہ اعراب کی اولاً جو ہے نا بیٹے، جو صورتحال ہے وہ 3 صورت ہیں، لفظی، تقدیری اور محلی. یہ صاحب کافیہ نے 2 ہی صورتیں بیان کی ہے، لفظی اور جی لفظی اور تقدیری 2 ہی صورت بیان کی ہے. تیسری صورت محلی انہوں نے چھوڑ دی ہے. حالانکہ اس کا بیان آگے چل کر کے بھی کہنا کہ ہو ہی جاتا ہے. اعراب لفظی یہ کسے کہتے ہیں؟ ما لا یمنع من النطق به مانع. اعراب لفظی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تلفظ کرنے سے کوئی چیز نہ روکنے والی ہو. اس کا آپ تلفظ کر لیں وہ اعراب لفظی ہے. اس کا تلفظ آپ نہ کر سکیں تعذر کی بنیاد پر یا کس کی بنیاد پر؟ ثقیل ہونے کی بنیاد پر یا مناسبت کی بنیاد پر. مناسبت سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی اس میں اس کی اضافت ہم نے یا متکلم کی طرف کر دی تو اس یا کی مناسبت سے آپ کیا کریں گے؟ آپ اس میں اعراب کا ظہور نہیں ہو. اس سے جاء غلامی یا ہے کہ متکلم کی بنیاد پر غلام کا جو اعراب ہے وہ تینوں حالت میں ایک سا ہے. یہ اس کو مناسبت کے طور سے لیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا تعذر کسے کہتے ہیں یہ انشاءاللہ کل بیان آئے گا کہ ما تعذر آگے اس کے بارے میں. تو اعراب محلی کسے کہتے ہیں؟ اعراب محلی کیا ہے؟ یہ وہ مبنیوں میں جاری ہوتا ہے جو کیا ہے بھائی؟ ہوا ما یقع فی المبنیات الطاری علیہ البناء من تغیر اعتباری فلا یکون ظاہرا ولا مقدرا. مبنیات میں جو ہے نا اعراب کا جو ہم ظاہر کرتے کیا ہے؟ جاء ہؤلاء. جاء کے بعد یہ ہؤلاء جو آئے کیا ہے؟ مبنی ہے. یہاں کیا کہیں اس کا اعراب کیا ہے؟ لفظی بھی نہیں ہے، تقدیری بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مبنیوں میں جو اعراب ہم جاری کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اعراب
محلی، اور پیرا بھی محلی کا ایک معنی کچھ اور بھی آتا ہے جو انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ چاہیں گے تو النحو الکبیر میں اس کا مطالعہ کر لیجیے گا تو آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے. تو آج کی گفتگو کہاں تک ہو گئی؟ تقدیری میں کیا کریں گے سر؟ کلاس انشاءاللہ کل مجھ کو پڑھیں گے. جی جیسے تلفظ کریں گے یہ مبنی میں جاری ہوگا. جی تقدیری مطلب وہی ہے کہ جہاں اعراب کے تلفظ کرنے سے کوئی معنی ہو، وہ معنی کیا ہے؟ تعذر بھی ہو سکتا ہے. تعذر کا معنی کیا ہے انشاءاللہ کل بتاتا ہوں. کہ وہاں آپ اس کا تلفظ ہی نہیں کر سکتے ہیں، جس جہاں الفتح، رایت الفتح، مررت بالفتح. اور استسقاء ہے یعنی تلفظ تو کر سکتے ہیں لیکن دشواری ہے. یا پھر یہ کہ تقدیری اعراب کی ایک وجہ ہوتی ہے مناسبت ہے، یہ کیا اس میں مضاف ہے یا متکلم کی طرف، یا کہ مناسبت سے وہاں اعراب کا ظہور نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم.